نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آقائے نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی ابتدا ہوئی تو غار حرا میں سب سے پہلی آیت سورہ اقرا کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، وہیں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اقرا کے معنی پڑھیے، اقرا کے معنی پڑھیے۔ جس امت کی وحی کا آغاز پڑھنے اور لکھنے سے ہو رہا ہے، جس امت کی وحی کا آغاز پڑھنے اور لکھنے سے ہو رہا ہو، وہ امت جاہل رہے، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس امت کی وحی کا آغاز اقرا سے ہو رہا ہے، اس امت کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، اس کو جہالت گوارا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی طرف رغبت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ خود لوگ پڑھنے اور لکھنے کے مشغلے سے دور ہو رہے ہیں، تلاوت کے معمول سے بالکل بھٹک رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مدارس میں بھیجنے کا معمول بہت کم ہے۔ یہاں تو الحمدللہ کچھ ہے، اور جگہوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا رجحان دینی تعلیم سے بہت کٹا ہوا، زیادہ سے زیادہ ان کو عصری تعلیم کی طرف اور زیادہ سے زیادہ ان کو انگریزی اور دنیاوی تعلیم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، دینی تعلیم سے ان کو بالکل پیچھے رکھا جاتا ہے۔ بلکہ دینی تعلیم کے لیے صرف اپنے گھر پہ حافظ صاحب کو، مولوی صاحب کو بلا کے ٹیوشن پڑھا لیں گے تو اس کو سمجھیں گے کہ دینی تعلیم ہو گئی۔ دینی تعلیم کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا اونچا مقام رکھتے ہیں اور ایسی فضیلت ان کی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں، کسی عالم دین کے پاس، کسی علم والے کے پاس جا رہا ہے تو وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ بچہ گھر سے نکلتا ہے مدرسے میں جانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ فرشتے
شفقت اور محبت سے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، بچہ اس پر چل کر جاتا ہے۔ طالب علم کی وہ فضیلت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے زندگی کا آخری وقت ہو، ڈاکٹر نے کلیئر کر دیا ہو کہ 7-8 گھنٹے کے بعد یہ چلا جائے گا، بچنے والا نہیں ہے، اب 7-8 گھنٹے کا موقع ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور سے آدمی سوچے گا کہ اب تو ہم کو جانا طے ہو چکا ہے، 7-8 گھنٹے کا وقفہ ہے، اتنا ہی ڈاکٹر بتا رہے ہیں، جلدی سے صدقہ خیرات کر لیا جائے، جلدی سے صدقہ خیرات کر لیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو علم دین کے حصول میں طالب علم بن جانا چاہیے، اس کو جلدی سے کوئی آیت، کوئی سورہ، کوئی دین کا علم حاصل کرنے لگنا چاہیے، اس طرح سے تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو طالب علم کی صورت میں جائے، طالب علم کی صورت میں جائے۔ جب کوئی طالب علم دوران حصول علم کے اس کا انتقال ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جنت میں کہاں جائے گا؟ انبیاء کا جو مقام و مرتبہ ہے جنت کے اندر، اس سے 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ علم دین حاصل کرنے والے کتنا اونچا مقام رکھتے ہیں، کتنا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ تھوڑی دیر علم دین حاصل کرنا رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ علم کی وہ فضیلت ہے، اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے علم دین کی خدمت میں اپنی جان کی بازی لگا دی، بیمار ہیں پھر بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، موت کا وقت ہے، سکرات کا عالم ہے، پھر بھی انہیں مسئلے مسائل کی طرف توجہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل آخری وقت، دنیا سے جا رہے ہیں، سکرات کا عالم قریب ہے، ایک بہت بڑے عالم پاس میں آ گئے عیادت کرنے کے لیے، ایک دم آخری وقت ہے، اس وقت وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمرات کی رمی جو حاجی لوگ کرتے ہیں وہ پیدل کرنا بہتر ہے کہ سواری پر سوار ہو کر؟ اس مسئلے پہ گفتگو ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد وہ عالم اجازت لے کر آنے لگے، جیسے ہی گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ابھی چوکھٹ سے باہر قدم رکھا ہے کہ گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ علم کا ایسا شغف تھا۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سخت بیمار تھے، اس کے باوجود مطالعے میں لگے رہتے۔ ایک مرتبہ یہ شور ہو گیا صبح کے وقت میں کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ چلیں دیکھیں، تو اس وقت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور بڑے بڑے اللہ والے لوگ تھے، جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھیں کہ حضرت تو موجود ہیں، زندہ ہیں، اور اپنی نماز والی چوکی پر بیٹھے ہوئے اور سامنے تکیہ رکھا ہوا، اس پر کتاب میں لگے ہوئے۔ معلوم ہے سخت علیل ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ کو مطالعے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو کچھ آرام کیجئے، اگر کوئی ضرورت ہوگی، کچھ مسئلے کی کمی تو ہم لوگ ہیں، اب ہم لوگ دیکھیں گے۔ مگر فرمایا کہ نہیں، یہ بھی میرے لیے ایک روگ ہے،
بہرحال تو یہ بزرگوں کا اور اللہ والوں کا یہ مشغلہ کہ آخر دم تک اسی پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے میں اور دین کی خدمت میں لگے رہنا، ایسا مشغلہ ان کا، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس پر، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ منتخب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص ایک آیت قرآن شریف کی یاد کرے، ایک آیت 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ سوچئے گا، ایک آیت قرآن شریف سے یاد کرے تو 100 رکعات نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا، اور اگر علم کا ایک باب یاد کر لے، علم کا ایک باب جیسے غسل کا بیان، موضوع پر مسح کا بیان، تیمم کا بیان، اس طرح سے وضو کا بیان، ایک کوئی بیان یاد کرے تو اس کو یاد کرنے میں اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، 1000 رکعات نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے طالب علم کی۔ تو کیوں نہ جو ہے مرنے سے پہلے ہمیں اسی کے اندر لگن ہو اور اسی کی فکر میں ہماری جان رخصت ہو۔ اتنی بڑی فضیلت، اور جب یہ فضیلت اور یہ بات اگر دل میں گھس جائے تو لاکھ حالات تبدیل ہوں اور ہمارے اوپر رکاوٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائے، اگر ہمارا دل بن گیا اور ہمارے اندر فکر آ گئی تو پھر ہم کنویں میں اتر کر کے بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ روس کے حالات خراب جب ہوئے، ایسے حالات خراب ہوئے تھے کہ وہاں تو اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا ہی مشکل تھا۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو گولی مار دی جاتی تھی۔ کسی کے گھر سے کوئی ایک ورق اگر قرآن کا مل گیا تو اس کے سارے گھر کو پھانسی لگا دی جاتی تھی۔ ایسے حالات تھے روس میں ایک وقت۔ اس وقت میں بھی مسلمانوں نے اپنے علم کو باقی رکھا اور اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ اور کیسے بچایا ہے؟ عجیب عجیب واقعات ہیں۔ نہ کہیں مدرسہ، نہ کہیں کوئی مسجدیں ہیں تو اس میں گائے بھینس باندھی جا رہی ہے۔ تو جو پرانے حافظ تھے، حفاظ کرام، اپنی شکلیں بدل کر اپنے ایمان اور اپنی جان کی حفاظت کی فکر میں وہ اپنے کاروبار میں، اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ گھر کے اندر اپنے حساب سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ جو بچے ہمارے ہیں وہ کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ کہاں سے ان کو علم آئے گا؟ کیسے ان کو پڑھایا جائے؟ تو اس طریقے سے پڑھایا گیا کہ کوئی حافظ قرآن درزی کا کام کر رہا ہے، کوئی حافظ قرآن کسی دکان پہ ہے۔ اب بچے کو وہاں پہ جو ہے کام سکھانے کے غرض سے بھیجا جا رہا ہے۔ اس طرح اس بچے کا داخلہ اس دکان پہ ہوتا ہے اور وہ بچہ روزانہ جا کے درزی کا کام سیکھتا اور روزانہ 2-4 آیت حافظ صاحب پکڑا دیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں چلتا کسی کو کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اور وہ روزانہ وہ بچہ تعلیم لے لیتا 2-4 آیت کی اور یاد کر کے پھر جا کے سنا دیتا، یہاں تک کہ پورا قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اس طریقے سے علم حاصل کیا۔ بعد میں جب ان کو قرآن ملا، حالات اچھے ہو گئے، اور جب قرآن ان کے ہاتھوں میں ملا تو وہ قرآن دیکھ کر کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تو کوئی نقش و نگار بنا ہوا ہے، اس لیے کہ الف با سے کبھی ملاقات ہی ان کو نہیں ہوئی، صرف دل و دماغ پر سینے میں ان کے قرآن اتر چکا تھا۔ تو اس طریقے سے بھی تعلیم حاصل ہوئی ہے۔ اور جب ایسے تعلیم فکر ہوگی تو تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا ضرور آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ایک عالم کی فضیلت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عابد جو تہجد گزار ہے، چور بدماش نہیں، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ ایسے ہی ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک صاحب بچوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور فرض نمازیں پڑھ کر کے آرام کرتے تھے، اور دوسرے صاحب دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں نفلیں اور نمازیں پڑھا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے اور فرائض وغیرہ فرائض کا اہتمام کرتا، نوافل نہیں فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور دین کی تعلیم دیتا ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی کے اوپر۔ احساس کرنے کی ضرورت ہے، یہ بڑے فکر کی ضرورت ہے، ہم اور آپ اپنے کو پہچانیں، ہم پڑھنے والے اور لکھنے والے اپنی آپ کو پہچانیں کہ ہم ہیں کہاں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔